حالات اور چیزوں کو وسائل سے اور چیزوں سے جوڑ رہے ہیں. فرمایا کہ 100% عوام کے پاس وسائل موجود ہیں، اس لیے کہ حالات کا بننا، حالات کا بگڑنا، حالات کا بننا، حالات کا بگڑنا ان اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے جو اعمال انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی طرف سے عوام کے لیے لے کر آتے ہیں. اللہ نے جو احکامات دیے ہیں کیسا چل رہا ہے تمہارا؟ ان احکامات کی کر رہا ہے تعمیل پر اور نبی کے بتلائے ہوئے طریقے سے ان احکامات کی تعمیل پر اللہ حالات بناتے ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات کے چھوڑنے پر اللہ حالات بگاڑتے ہیں. اب جو اعمال اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے بھجوائے ہیں ان اعمال کو انسانوں نے کرنا ہے، کسی اور مخلوق نے نہیں کرنا. ان اعمال کو کرنے کے لیے، ان اعمال کو کرنے کے لیے انسان کو دل چاہیے، عقل چاہیے، دماغ چاہیے، ہاتھ چاہیے، پاؤں چاہیے، آنکھ چاہیے، کان چاہیے، زبان چاہیے. یہ وسائل ہے، یہ ہر انسان کے پاس موجود ہے. اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وسائل موجود ہے. اس کے پاس پینے کو نہیں ہے، وسائل موجود ہے. اس کے پاس گھر رہنے کو جھونپڑا نہیں ہے، وسائل موجود ہے. ان وسائل سے احکام خداوندی کو پورا کرے تو جو ضرورت ہے وہ اللہ پورے کر دیں گے. تم نے ضرورت کو وسائل بنا دیا. تم یہ کہہ رہے ہو کہ ضرورتیں نہیں ہیں پوری. ہم مانتے ہیں ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. کیوں پوری نہیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ یہ انسان اللہ کے احکامات پورے نہیں کر رہے. احکامات پورے کیوں نہیں کر رہے؟ کہ وسائل ہے، وسائل استعمال نہیں کر رہے. پاؤں ہے، پاؤں کو مسجد کی طرف لے کے نہیں جا رہے، پاؤں کو سینما گھر میں لے کے جا رہے ہیں. دیکھو ابھی تو سیکھ زبان ہے، اس زبان کو تلاوت میں نہیں استعمال کر رہے ہیں. اس زبان سے غیبت اور جھوٹ اور ایک دوسرے کے اوپر لات ٹان یہ تو کر رہے ہیں. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا ہے تو فضا بدبودار ہو جاتی ہے. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی وہ خرابیاں بیان کرتا ہے جو اس میں موجود ہیں تو دونوں مسلمان، کہنے والا سننے والا، دونوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اما بعد، میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج ساری دنیا محنت کا میدان بنی ہوئی ہے اور دنیا جہاں میں محنت کی مختلف شکلیں انسانوں نے اپنی اپنی عقل اور سمجھ کے معتبر، سمجھ کے اعتبار اور مطابق بنا رکھے ہیں، اور ہر محنت والا اپنی محنت کے ذریعے سے خوشیاں اور راحتیں سمیٹنا چاہتا ہے، کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے. انٹرنیشنل اسلامک اسٹوڈیو. تاجر تجارت کی محنت سے نفع اٹھا کر اپنی ضرورتیں، حاجتیں، اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے. زمیندار زمیندارے کی محنت سے اناج، غلہ، پھل، سبزیاں سمیٹ کر ان کے ذریعے سے مال و متاع جمع کرنا چاہتا ہے. اپنی حاجت اور خواہش پوری کرنا چاہتا ہے. ملازم پیشہ اپنی ملازمت کے ذریعے سے تنخواہیں وصول کر کے اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی، بیوی کی، ماں باپ کی، ضرورت مندوں کی
ریکارڈ کرتا ضرورتیں ہے پوری کرنا انٹرنیشنل چاہتے اسلامک اسٹوڈیو. عہدے منصب والے اپنے عہدے منصب کی محنت کے ذریعے سے اونچے سے اونچا مقام مرتبہ حاصل کر کے اپنے اندر کی خواہش کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں. سیاستدان اپنے سیاست کی محنت کے ذریعے سے لوگوں میں شہرت اور لوگوں میں ناموری پیدا کر کے حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہر شعبہ زندگی والا ریکارڈ کرتا ہے اپنے اپنے شعبہ زندگی میں اپنی محنت کے کمال کو پہنچ کر اور اس محنت کے ذریعے سے دنیا کی ساری خوشیاں، دنیا کے چین سکون، دنیا کے راحت اور اطمینان سمیٹنا چاہتے ہیں. محنت کی شکلیں بنا رکھی ہیں اور ان محنت کی شکلوں میں مقصود اور مطلوب صرف ایک ہی ہے کہ جو جس شکل میں محنت کر رہا ہے وہ اپنی اپنی محنت کی اس شکل سے اطمینان والی زندگی حاصل کرے. ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ریکارڈ کرتا اپنے ہے بیان میں انٹرنیشنل قصہ اسلامک سناتے اسٹوڈیو. تھے اور اکثر سنایا کرتے تھے کہ ایک امریکی اور ایک مکسیکی کا قصہ. ایک مکسیکی جو ہے وہ سمندر کے کنارے ریت پر لیٹا ہوا ایک رسہ دھاگا مچھلی شکار کرنے کا، جس میں آگے کانٹا ہے، کانٹے میں کوئی گوشت ہے، کچھ ہے جس سے مچھلی دیکھ کر سوکھ کر آ جاتی ہیں، کانٹے میں پھنس جاتی ہیں. وہ سمندر میں ڈالے، سمندر کے کنارے ریت پہ لیٹا ہوا اس رسی کے دھاگے کے کنارے کو اپنے انگوٹھے میں لپیٹ کر آرام سے لیٹا ہوا. ایک امریکی کا گزر ہوا، اس نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا تجھے نظر نہیں آ رہا میں کیا کر رہا ہوں؟ اس نے کہا کہ تم اس دھاگے کے ذریعے سے ایک مچھلی پکڑو گے، اگر تم اس کی بجائے وہ لکڑی لے لو جس کے آگے دھاگا بندھا ہوتا ہے تو 3-4 لکڑیاں تم لگا دو اور آرام سے بیٹھے رہو تو 3-4 لکڑیوں میں 3-4 مچھلیاں آئیں گی 3-4 کانٹوں میں. تو اس مکسیکی نے کہا کہ اچھا پھر کیا ہوگا؟ امریکی نے کہا پھر ایسا ہوگا کہ وہ 3-4 مچھلیاں تم بیچو گے، تمہارے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں گے. جب زیادہ پیسے ہو جائیں گے تو پھر اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر جب پیسے تمہارے پاس زیادہ جمع ہو جائے تو تم ایک جال خرید لیں. اس نے کہا اچھا پھر کیا ہوگا؟ پھر اس جال سے تم جب شکار کرو گے تو اس جال میں بہت ساری مچھلیاں آئیں گی. انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ ان مچھلیوں کو بیچ کر تمہارے پاس اور زیادہ پیسے جمع ہو جائیں گے. اس نے پوچھا اچھا پھر کیا ہوگا؟ تو پھر تمہارے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں تم ایک چھوٹی سی کشتی لے لینا. اچھا کشتی لے لوں گا تو پھر کیا کروں گا؟ کشتی لے کر تم ذرا اور آگے سمندر میں گہرے پانی میں چلے جانا، وہاں مچھلیاں زیادہ ملیں گی، زیادہ جال میں مچھلیاں آئیں گی. تو پھر کیا ہوگا؟ امریکی نے کہا پھر تمہارے پاس پیسے اور زیادہ جمع ہو جائیں گے تو تم ایک وہ مشینی کشتی لانچ خرید لینا اور گہرے پانی میں جانا. اور گہرے پانی میں جاؤ گے تو وہاں اور زیادہ تمہارے پاس شکار آئیں گے، زیادہ مچھلیاں ہوں گی. تو پھر تم اپنے لیے 1-2 ملازم بھی رکھ لینا، پیسے زیادہ ہو جائیں گے. تو پھر اور پیسے جمع ہوں گے تو ایک چھوٹا سا اسٹیمر خرید لینا. پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر اسٹیمر خرید کے تم اور گہرے سمندر میں جانا اور وہاں پہ تمہارے ساتھ عملہ بھی ہوگا، وہ سارے مل کر مچھلی پکڑیں گے. پھر تم ان مچھلیوں کو دوسرے ملکوں میں بھی بھیجنا اور تمہارے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں گے اور پیسے ہوں گے. اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے ایک بحری جہاز لے لیں اور بحری جہاز لے کر سمندروں میں دور دور تک مچھلیاں پکڑتے رہنا، مچھلیوں کا شکار کرنا اور مچھلیاں شکار کر کے مچھلیوں کو ملک میں باہر ملک میں ایکسپورٹ کرو گے، بھیجو گے. تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر تو اپنا گھر بنانا، شادی کرنا، تیرے بچے ہوں گے. اس نے پوچھا مکسیکی نے پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر تو آرام سے اس گھر میں رہنا. اس امریکی نے کہا
کہ تو پھر آرام سے اس گھر میں رہنا اپنے بیوی بچوں کے بیچ میں. تو اس نے کہا کہ اب میں کیا کر رہا ہوں, اب بھی تو میں آرام سے لیٹا ہوا ہوں اس ریت میں, تو نے اتنا لمبا چکر لگا کے مجھے کہا کہ اب آرام سے رہنا تمہیں. ہم سارے اس چکر میں پڑے گئے, اب یہ کر لو, اب یہ کر لو, اب یہ کر لو, اب یہ کر لو, اتنی محنتیں کر لو, پھر آرام سے رہنا. وہ آرام سے رہنے کی نوبت نہیں آتی اور ملک الموت آ جاتے ہیں کہ چلو اب آرام سے میرے ساتھ چلو. میرے بھائی اور بزرگوں, ہر طرف یہ دوڑ لگی ہوئی ہے. بس دنیا کی محنت میں اپنی صلاحیت کو لگا دو اور صلاحیت کو لگا کر یہاں کی زندگی میں خوشیاں سمیٹ, راحتیں لے لو, اطمینان اور چین لے لو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری دنیا اس محنت کے دھوکے میں پڑی ہوئی. کیا حکومت کے والے, کیا وزارت والے, کیا صدارت والے, کیا تجارت والے, کیا زراعت والے, کیا ملازمت والے, کیا کیا جو ہے سیاست والے, سب کے سب دھوکے میں, سب ہم دھوکے میں, اور اس دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں. وہ جیسے وہ بلی جو ہے کا قصہ ہماری کتابوں میں پڑھتے تھے, عربی کتابوں میں, کہ ایک بلی نے ایک ریتی کے اوپر اس نے زبان پھیری تو اس کی زبان کٹ کے اس میں سے خون نکلنے لگا. تو اس خون کو اس نے چاٹ لیا, بڑا مزہ آیا. وہ یہ سمجھنے لگی کہ یہ جو ریتی ہے اس کو میں چاٹ رہی ہوں تو اس میں سے خون نکل رہا. خون تو اس کی زبان کٹنے سے نکل رہا تھا, اور وہ ریتی کو چاٹتی جا رہی ہے اور خون نکلتا جا رہا, اور اسی خون کو وہ چاٹتی جا رہی ہے. اس ریتی کے اندر سے خون نکلنے کے دھوکے میں اپنی جان گنوا بیٹھے. اب سارے اسی دھوکے میں اپنے آپ کو بربادی کی طرف لیے چلے. یہاں جو اس وقت ہمیں جمع کیا گیا ہے, یہ جو جتنی محنتوں کی شکلیں ہم نے بتلائیں ان میں سے کسی محنت کے لیے نہیں, ہم بھی یہاں ایک محنت کے لیے جمع ہوئے ہیں. لیکن یہ وہ محنت ہے جس محنت کے لیے رب کائنات, رب عرش عظیم, رب ذوالجلال اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کی برگزیدہ ہستیوں کو چن کر اس محنت میں لگایا. اور وہ محنت یہ ہے کہ انسانوں کے قلوب میں اللہ کی ذات سما جائے, اللہ کی ذات کا نور آ جائے, اللہ کی پہچان اور معرفت آ جائے. یہ انسان اپنے اللہ کو جان لے, اپنے اللہ کو مان لے, اور اپنے اللہ کو جان کر مان کر جیسے اللہ چاہے ویسی زندگی گزارے. اس محنت کے لیے انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کو بھیجا. وہ محنت ایسی ہے کہ جس محنت کا ایک لازمی نتیجہ ہے, یقینی نتیجہ ہے کہ جب وہ محنت کی جاتی ہے تو محنت کرنے والا اور جن لوگوں پر محنت کی جا رہی ہے ان کے دلوں میں اللہ ہدایت کا نور داخل کرتا ہے. اور جب ہدایت کا نور دلوں میں آ جائے تو پھر اللہ کے ہر حکم کو ماننا, نبی کے ہر طریقے پہ چلنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ہدایت کا نور آ جائے. ہدایت کا نور وہ روشنی ہے کہ جس روشنی سے اوامر الہیہ میں منافع نظر آنے لگتے ہیں. نماز میں کیا نفع ہے وہ اس کو نظر آتا ہے. ابھی تو ہم بولتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا, اس لیے کہ ہمارے اندر ابھی نور اتنی نہیں ہے. جیسے اندھیرے کمرے کے اندر سانپ بچھو نظر نہیں آتے, اندھیرے کمرے کے اندر سونا چاندی نظر نہیں آتے, پتھر ڈھیلے نظر نہیں آتے, لیکن جو ہی اس میں روشنی کر دی جاتی ہے تو وہ نظر آنے لگ جاتا ہے. وہ روشنی زیادہ ہو تو زیادہ واضح نظر آنے لگتا ہے, اور مدھم سی روشنی ہو, ہلکی سی روشنی کہیں باہر سے آ رہی ہے یا کہیں سے ماچس کی تیلی جلی ہے تو اس میں تھوڑی تھوڑی کچھ چیزیں نظر آئیں گی, کچھ مدھم سی نظر آئیں گی, کچھ نظر نہیں آئیں گی.
सोने की डली को पत्थर का ढेला समझेगा मध्यम रोशनी में, लेकिन तेज रोशनी में पत्थर को पत्थर जानेगा और सोने को सोना, सांप को सांप, रस्सी को रस्सी, ये उस तेज रोशनी से पहचानी जाती है। जैसे जाहिरी रोशनी से जाहिरी शक्लों की पहचान हो जाती है, ऐसे ही हिदायत की रोशनी से, हिदायत के नूर से बातिनी मनाफे की पहचान हो जाती है। जो अल्लाह वाले हुआ करते थे वो इसको पहचान जाते थे। अल्लाह वालों की यहां पहचान जो होती थी। एक बुजुर्ग गुजरे हैं अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह। हमारे फजाइल अमाल जो हम पढ़ते हैं ना, उसमें फजाइल कुरान में शेख ने लिखा उनका किस्सा कि अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह अनपढ़ थे, उम्मी थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते, लेकिन थे बड़े अल्लाह वाले। दब्बाग, उनका लक़ब ही पड़ गया दब्बाग। दब्बाग कहते हैं उसको जो चमड़े की रंगसाजी का काम करते हैं। चमड़े के, चमड़ा जो है कच्चा चमड़ा खरीदते हैं, फिर उसको जो है वो करते हैं, खुश करते हैं। अब तो मशीनें आ गई, टेंडरियां लग गई। पहले लोग धूप में नमक से, इन चीजों से उन चमड़े को दबाकर देते थे और उस खाल को इस्तेमाल के काबिल बनाते थे। तो वो ये काम करते थे अल्लाह वाले बुजुर्ग। रिकॉर्ड करदा रहनुमा टीवी इंटरनेशनल। अल्लाह वाले बनने के लिए, अल्लाह वाले बनने के लिए अफसर बनना जरूरी नहीं होता। अल्लाह वाले बनने के लिए कोई अल्लामा होना भी जरूरी नहीं होता। अल्लाह जिसे चाहे अपना ताल्लुक अता कर दे, बस अंदर चाहत होनी चाहिए, अंदर चाहत होनी चाहिए, अंदर तलब होनी चाहिए, अंदर जुस्तजू होनी चाहिए। बकौल हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अपने शागिर्द अबू इदरीस खौलानी से कहा, जब वो रोने लगे उनके इंतकाल पे, कि ऐसा मुत्तकी उस्ताद मैं कहां से लाऊंगा। हजरत मुआज़ का जब इंतकाल होने लगा तो हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ अबू इदरीस मत रो, इल्म तो अल्लाह देते हैं, मत रो, इल्म तो अल्लाह देते हैं, बस अपने अंदर अल्लाह को पाने की जुस्तजू पैदा कर ले, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पैदा की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये जुस्तजू हो गई कि मुझे अपने रब की पहचान हो जाए, मेरा रब कौन है, मेरा रब कौन है, ये जुस्तजू हो गई। अब लड़कपन में इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे हैं, अंदर जुस्तजू है, लड़कपन से ये जुस्तजू है कि मुझे रब की पहचान हो जाए। अपनी मां से पूछा, अम्मा मेरा रब कौन है? मां से पूछा, अम्मा मेरा रब कौन है? मां ने कहा बेटे से, बेटा तेरा रब मैं हूं। इंटरनेशनल इस्लामिक स्टूडियो। क्यों क्यों कहा मां ने? इसलिए कि रब कहते हैं अरबी जबान में, रब कहते हैं अरबी जबान में उस जात को, उस हस्ती को जिससे इंसानी जरूरतें, हाजतें, ख्वाहिशात पूरी होती हैं। इंसानी जरूरतें, हाजतें, ख्वाहिशात सारे इंसानों की। हमारे मौलाना जमशेद साहब अरबी में फरमाते थे, अज़्ज़ातुल्लज़ी यफ़्तह इलैहि कुल्लु इंसान, वो जात जिसकी तरफ हर इंसान मजबूर है, मुज़्तर है, उसको उसकी जरूरत है, उस जात को रब कहते हैं, उसे रब कहते हैं। मां ने जब कहा तेरा रब मैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये बात जरा खटकी कि अच्छा, मां ने तो इसलिए कहा कि तेरी सारी जरूरतें मैं पूरी करती हूं। अच्छा तो यार अम्मा आपका रब कौन? आपका रब कौन? मां ने कहा मेरा रब तेरा बाप, कि मैं अपनी सारी जरूरतें तेरे बाप के जरिए से पूरी करती हूं। अच्छा अम्मा मेरा रब आप, आपका रब मेरा बाप, तो फिर मेरे बाप का रब कौन? फरमाया तेरे बाप का रब नमरूद। मां ने कहा तेरे बाप का रब नमरूद। इब्राहिम अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा तो फिर मेरे बाप का रब नमरूद, तो नमरूद का रब कौन? माँ ने कहा तौबा तौबा, नमरूद तो रब्बुल अरबाब है, सारे रबों का रब है नमरूद, नमरूद का रब कोई नहीं। अच्छा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये बात गवारा नहीं, ये बात चीज को लगी नहीं कि जो खाने में मोहताज, पीने में मोहताज, सवारी में मोहताज, जूते उतारने में मोहताज, कपड़े पहनने में मोहताज, सैकड़ों जिसके हाजत पूरे करने वाले नौकर चाकर, वो रब कैसे हो गया? रब की जरूरत सबको है और रब को किसी की जरूरत नहीं होती। तो नमरूद कैसे रब्बुल अरबाब हो गया जिसको हजारों की जरूरत है? अल्लाह ताला को फरिश्तों की कोई जरूरत नहीं है। निजाम आलम चलाने के लिए अल्लाह किसी के मोहताज नहीं है। इंसानों के पेट भरने के लिए अल्लाह खुराक के मोहताज नहीं है। ये धोखा है, ये गलत नजरिया है। हमारे मुल्क के एक सियासतदान हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह से हरम में मक्की में कहने लगे कि हाजी साहब, हाजी अब्दुल वहाब साहब से फरमाने लगे कि हाजी साहब, हमारे मुल्क में 80% लोगों के पास वसाइल नहीं है, सिर्फ 20% लोगों के पास वसाइल है। इंटरनेशनल इस्लामिक स्टूडियो। बहुत पुरानी बात है। तो हाजी साहब ने फरमाया गलत गलत बोलते हो, डांट दिया उसे। वो बेचारा एकदम से हो गया हाजी साहब के सख्त लफ्ज से, ऐसा लगा गलत बोलते हो। तो वो थोड़ा सी हिम्मत करके उसने कहा नहीं हाजी साहब मैं सही कह रहा हूं, पूरे हिसाब किताब के जो है वो किया हमारे मशवर जो है हिसाबदान, हिसाब करने वाले, तजिया करने वाले कि जी 80% जो हमारी आवाम है उनके पास वसाइल पूरे वसाइल नहीं है, सिर्फ 20% है जिनके पास पूरे वसाइल। ऐसा नहीं कहा, बिल्कुल गलत। 100% आवाम के पास वसाइल मौजूद है। 2 दफा तो उसने कह दिया था, तीसरी दफा फिर उसने हिम्मत की, उसे बात समझ नहीं आई कि हाजी साहब ये क्या कह रहे हैं। पहले तो हाजी साहब ने सिर्फ गलत कहा, दूसरी दफा में हाजी साहब ने कहा गलत और 100% अवाम के पास वसाइल मौजूद है। जब उसने तीसरी दफा हिम्मत करके कहा कि नहीं हाजी साहब वसाइल सिर्फ 80% लोगों के पास, 20% लोगों के पास है, 80% लोगों के पास पूरे वसाइल नहीं है। कई इलाके वाले हैं जिन्हें पानी नहीं मिलता, कई इलाके वाले हैं जिन्हें खुराक नहीं मिलती। भाई साहब ने फरमाया देख भाई सुन बात। अब उसे समझाया कि वसाइल क्या है। Only for तबलीगी बयानात ऑफिशियल लाइक। वसाइल क्या है? तुम हालात और चीजों को वसाइल से और चीजों से जोड़ रहे हो। फरमाया कि 100% अवाम के पास वसाइल मौजूद है, इसलिए कि हालात का बनना, हालात का बिगड़ना, हालात का बनना, हालात का बिगड़ना उन आमाल की वजह से होता है जो आमाल अंबिया अलैहिमुस्सलावातु तस्लीमात अल्लाह जल्ले जलालुहु अम्मा नवालुहु की तरफ से अवाम के लिए लेकर आते हैं। अल्लाह ने जो अहकामात दिए हैं उन अहकामात की तामील पर और नबी के बतलाए हुए तरीके से उन अहकामात की तामील पर अल्लाह हालात बनाते हैं और अल्लाह के भेजे हुए अहकामात के छोड़ने पर अल्लाह हालात बिगाड़ते हैं। अब जो आमाल अल्लाह ने नबियों के जरिए से भिजवाए हैं उन आमाल को इंसानों ने करना है, किसी और मखलूक ने नहीं करना। उन आमाल को करने के लिए, उन आमाल को करने के लिए इंसान को दिल चाहिए, अकल चाहिए, दिमाग चाहिए, हाथ चाहिए, पांव चाहिए, आंख चाहिए, कान चाहिए, जबान चाहिए। ये वसाइल है,
یہ ہر انسان کے پاس موجود ہے. اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وسائل موجود ہے. اس کے پاس پینے کو نہیں ہے، وسائل موجود ہے. اس کے پاس گھر رہنے کو جھونپڑا نہیں ہے، وسائل موجود ہے. ان وسائل سے احکام خداوندی کو پورا کرے تو جو ضرورت ہے وہ اللہ پورے کر دیں گے. تم نے ضرورت کو وسائل بنا دیا. تم یہ کہہ رہے ہو کہ ضرورتیں نہیں ہیں پوری. ہم مانتے ہیں ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. کیوں پوری نہیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ یہ انسان اللہ کے احکامات پورے نہیں کر رہے. احکامات پورے کیوں نہیں کر رہے؟ کہ وسائل ہے، وسائل استعمال نہیں کر رہے. پاؤں ہے، پاؤں کو مسجد کی طرف لے کے نہیں جا رہے ہیں، پاؤں کو سینما گھر میں لے کے جا رہے ہیں. زبان ہے، اس زبان کو تلاوت میں نہیں استعمال کر رہے ہیں. اس زبان سے غیبت اور جھوٹ اور ایک دوسرے کے اوپر لان تان یہ تو کر رہے ہیں. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا ہے تو فضا بدبودار ہو جاتی ہے. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی وہ خرابیاں بیان کرتا ہے جو اس میں موجود ہیں تو دونوں مسلمان، کہنے والا سننے والا، دونوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور اگر اس مسلمان میں وہ خرابی نہیں ہے، وہ عیب نہیں ہے، اور پھر یہ اس عیب کو بنا کر بتلا رہا ہے، اس کو بہتان کہتے ہیں. یہ غیبت نہیں ہے، یہ بہتان ہے. اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتان کرنے والا، بہتان لگانے والا، کسی کے اوپر الزام لگانے والا، وہ خرابی اس میں نہیں ہے. کرنے والا یہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کا بھر. اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کرنے سے زیادہ برا ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں وہ بات کرے جو بات اس نے نہیں کی، وہ بات کہے جو بات کام اس نے نہیں کیا. اگر کیا اور کہا تو یہ غیبت ہے، اور غیبت کو کہا تو دعا اس کی بھی قبول نہیں، جس نے سنی اس کی بھی قبول نہیں. کر لو اب، کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی. دن بھر تو غیبت کر رہا تو ضرورت کیسے اللہ پوری کرے؟ دن بھر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. ہاتھ دیا تھا اللہ نے دوسروں کی مدد کے لیے، اس ہاتھ کو استعمال کیا دوسروں کو تھپڑ مارنے کے لیے، تو تیرے اس ہاتھ سے اللہ کیا خیریں لے کر آئیں گے؟ آنکھ دیا تھا اللہ نے غریبوں کے غربت کی چیزوں کو دیکھ کر ان کی ضروریات کا تکفل کرتا. آنکھ سے اس نے غیروں کی عورتوں کو دیکھا اور غیروں کے مال کو للچائی نگاہ سے دیکھا، اور اس کے لوٹ گھسوٹ کے اندر پڑنے کے لیے اس آنکھ کو استعمال کیا. بجائے اس آنکھ کو تلاوت قرآن میں لگاتا، محبت سے اپنی ماں کو دیکھتا تو حج عمرے کا ثواب پاتا، اپنے باپ کو دیکھتا تو حج عمرے کے ثواب پاتا. ایک نوجوان سے حاجی صاحب فرمانے لگے کہ دیکھو اس کی کتنے مزے ہیں، ہمارے تو ماں باپ چلے گئے، اس کی کتنے مزے ہیں. یہ دن میں سینکڑوں دفعہ اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھے اور ہر دیکھنے پہ حج عمرے کا ثواب پائے. کتنے مزے. ہمارے جوانوں کو فرصت ہی نہیں ہے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کی. اب تو وہ ایک شیطانی آلہ ہر ایک کے جیب میں ہے. ماں باپ کے پاس جاتے ہیں ملنے کے لیے، ارے بھائی ماں باپ کے پاس آیا ہے تو کم از کم اس شیطان کو تو ایک طرف رکھ کر ماں باپ کے پاس بیٹھ، اس کو دیکھ. بیٹھا ماں باپ کے پاس اور لگا ہوا اسی میں، وہ جو ہر ایک کے جیب میں ہے. ماں بیچاری اپنا کچھ پڑھ رہی ہے، باپ بیچارہ کچھ ذکر کر رہا، کچھ کر رہا، وہ انتظار میں ہے کہ بیٹا ہمیں بھی دیکھ لے، ہمارے سے بھی کوئی بات کر لے. یعنی ایک ایک مجلس میں سینکڑوں حج عمرے کا ثواب لے سکتا ہے، کوئی ٹکا پیسہ خرچ کیے بغیر. بس ہر تھوڑی دیر بعد نگاہ ڈالے باپ پر محبت سے، پھر ماں کو دیکھے محبت سے، پھر باپ کو دیکھے محبت سے، پھر ماں کو دیکھے محبت سے. اماں پانی دے دو، اماں یہ کھا لو، اماں یہ پڑھ لو، اماں دم کر دو، بس ابا میں جا رہا ہوں دم کر دو، ابا آ گیا دم کر دو. کتنا ثواب دے سکتے.
भाई साहब ने मुझसे फरमाया कि देखो इसके कितने मजे हैं इस बच्चे के, लेकिन हमारे बच्चों को फुर्सत ही नहीं है मजे लेने की कि अपने वालिदैन के पास बैठे और उनको देख देख कर हज उम्रे का सवाब लेते जाए। दिन में सैकड़ों हज उम्रे का सवाब, रोजाना कितने दिनों में, कितने महीनों में, कितने। तो आई साहब ने फरमाया उनसे हसी साहब को कि वसाइल तो 100% ही मौजूद है, उस वसाइल को सही इस्तेमाल न करने की वजह से जरूरियात पूरी नहीं। वसाइल क्या है? वसाइल हाथ पांव है, जबान कान है, दिल दिमाग है, ये वसाइल सबके पास मौजूद है। जिसके पास वसीला नहीं है अल्लाह ने उसके लिए कोई वो नहीं रखा हुआ। जिसके पास वसाइल नहीं है उसका कोई मुआवजा नहीं है। वसाइल वालों से पूछोगी, वसाइल सबके पास है। वसाइल को वहां इस्तेमाल करे जहां इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह ने कहा है, और वहां से रोके जहां इस्तेमाल करने से अल्लाह ने मना किया है। फिर देखें अल्लाह जरूरियात को कैसे पूरा कर। हम गए मंडी बाउद्दीन, वहां इज्तिमा था, तो वहां के एक SHO साहब थे थानेदार, उनसे मेरा ताल्लुक था। तो मैंने हाजी साहब से मिलाया, मैंने कहा जी ये SHO साहब हैं। हम एक दफा जमात लेकर वहां गए तो हाजी साहब ने हमारे साथ उलमा थे, तो खाने पे हमने उनको बुलाया कि जी हमारे साथ खाना खा लो। हमारे साथ उलमा थे, उन्होंने बिरयानी बनाई थी मुर्गे की। तो वो वर्दी में कहीं जा रहे थे ड्यूटी देने, तो गुजरते हुए मस्जिद के पास से उन्होंने कहा वो मौलवी साहब की जमात है, चलो इनको सलाम करते जाओ। तो हमने खाना में शरीक किया, मुश्किल से वो शरीक हुए। तो मेरे कान में चुपके से कहने लगे कि मौलाना साहब 2 महीने बाद मैं गोश्त को हाथ लगा रहा हूं। SHO थाने का SHO है, वो SHO को तो कहते हैं कि इलाके का बादशाह होता है, वो उस थाने का बादशाह कहलाते हैं लोग। कहते हैं जी SHO का मतलब है इलाके का बादशाह वही है। वो कह रहा है मैं 2 महीने बाद खाना खा रहा हूं, गोश्त खा रहा हूं। मेरे दिल को बड़ा वो लगा। उसने कहा जी मेरी तनख्वाह जो है, उस तनख्वाह में मैं अपने घर वालों को गोश्त नहीं खिला सकता। तनख्वाह जो मुझे मिलती, जरूरत जब कुछ ज्यादा होती है तो मैं शाम के वक्त मजदूरी करता हूँ। ये उसने अपने हाथ पे दिखाए गिट्टे कि शाम के वक्त में जाके मजदूरी करता हूँ, ईंटें वगैरह कहीं गाढ़ा मिट्टी का काम कर लेता हूँ और उस मजदूरी से कुछ पैसे वगैरह। कहने लगा एक दफा तो ऐसा हुआ कि बकरीद का दिन था, मेरी बीवी ने मसाला वगैरह तैयार किया कि बकरीद का गोश्त कहीं से आएगा तो चलो हम भी गोश्त खा लेंगे। तो गोश्त बनाकर जो है मसाला तैयार किया, इंतजार करते रहे, शाम तक किसी ने नहीं भेजा गोश्त। सब इस डर के मारे नहीं भेजा कि ये तो किसी की कोई चीज कबूल नहीं करता, शायद हमारे बकरीद का गोश्त भी, कुर्बानी का गोश्त भी कबूल नहीं करेगा, इसलिए किसी ने डर के मारे भेजा ही नहीं कि इसने तो लेना नहीं है तो भेजने का फायदा क्या। तो जब शाम हो गई तो बीवी ने कहा कि जी गोश्त तो कहीं से आया नहीं। कहते मैंने बीवी से कहा आओ मसाले के साथ ही रोटी खा लेते, कोई बात नहीं, मसाले के साथ ही रोटी खा ले। अच्छा, अब इज्तिमा में जब हम गए तो वो आया, मैंने हाजी साहब को मिला दिया, हाजी साहब से मिला दिया उसे। मैंने कहा जी ये फलां साहब है, SHO है यहाँ, उस वक्त भी हाजिर सर्विस। तो हाजी साहब को मैंने सारी तफसील बता दी कि ये ऐसे 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 ऐसे। इज्तिमा जब हो गया, इज्तिमा करके जब हम वहां से जाने लगे, रास्ते में तो हाजी साहब ने मुझसे कहा कि भाई वो जो तुम्हारा दोस्त आया था SHO गाड़ी में, तो उसको जो है तुम फोन करो अभी। मैंने कहा जी मेरे पास तो उसका फोन नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा किसी से कहो कि उससे बात कराए तुम्हारी, और उसे ये कहो एक अमल हाजी साहब ने बतलाया, एक अमल बतलाया, वो बाद में बताऊंगा आपको अगर याद नहीं। एक अमल हाजी साहब ने बतलाया कि ये अमल उससे कहो करे, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से उसके सारे काम बना दें। मैंने एक मौलवी साहब थे, उनसे कहा, मैंने कहा भाई वो जो है फलां SHO साहब कहाँ है, उनसे बात कराओ।
خیر انہوں نے بات کرائی. میں نے کہا بھائی حاجی صاحب کی طرف سے تمہیں یہ پیغام ہے کہ یہ عمل حاجی صاحب نے بتلایا ہے، اس عمل کو کرو، اللہ تمہارے سارے کام بنائے. وسائل تو موجود ہیں نا عمل کرنے کے، عمل کرنے کے وسائل موجود ہیں، بس اس عمل کو، وسائل کو استعمال کرو، عمل کرو، کام ہو جائے. پورے 15 دن کے بعد اس کا پیغام آیا کہ جی اللہ نے فضل کر دیا، تنخواہ میری اتنی ہے اور اسی تنخواہ میں گوشت بھی کھا رہا ہوں اور اس تنخواہ میں سے پیسے بھی بچ جاتے ہیں، اور حرام کا ایک پائی میرے اوپر حرام ہے، حرام کا ایک پائی بھی میرے اوپر حرام ہے. وہ جو میرے حلال کی تنخواہ ہے اس تنخواہ میں گوشت بھی کھا رہا ہوں اور اس میں پیسے بھی بچ رہے ہیں. یہ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ کیسے ہو رہا. اور پھر کچھ دنوں کے بعد آئے پرائیویٹ آ کے کہنے لگے کہ جی اللہ نے فضل کیا کہ میرا اور میری بیوی کا حج کا نام نکل آیا ہے اور اندازی میں ادارے کی طرف سے ہم حج پہ جا رہے ہیں. پھر حج کر کے آئے، کہنے لگے کچھ عرصے بعد کہ جی اللہ نے ایک چھوٹی سی گڈی بھی دے دی، پنجابی میں ایک چھوٹی سی گاڑی بھی اللہ نے ہمیں دے دی. ریکارڈ کردہ رہنما ٹی وی. کہتے اب میں پولیس والوں کو پکڑتا ہوں اور اسے کہتا ہوں یار کیوں اپنا منہ کو خراب کرتے ہو، یہ دیکھو یہ ایک ایسا عمل ہے اللہ والے نے دیا ہے، نماز پڑھو، یہ عمل کرو، دنیا میں بھی مزے، آخرت میں بھی مزے. مسائل. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ نمرود کیسے رب الارباب ہو گیا، نمرود رب الارباب کیسے بن گیا، ہزاروں کا محتاج رب الارباب کیسے ہو گیا. وہ جو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کو پانے کی جستجو، رب کو پانے کی جستجو، میرا رب کون ہے؟ رب پالنہار، پرورش کرنے والا، ہر ضرورت کو پورا کرنے والا، ہر حاجت کو مٹانے والا، ہر بیماری کو صحت میں بدلنے والا، ہر تنگی کو خوشی میں لانے والا، ہر غم کو خوشی سے بدلنے والا، ہر خواہش کی تکمیل کرنے والا، اسے رب کہا جاتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں. وہ رب. تو اللہ تعالیٰ نے اس جستجو میں ملکوت السماوات والارض کھول کے رکھ دیا، زمین آسمان کی ساری چیزیں کھول کے رکھ دی. لو بھی یہ ساری چیزیں دیکھ لو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اس میں سے کوئی چیز، اپنے جی میں کہا اس میں سے کوئی چیز مجھے از خود نفع دے سکتی ہے؟ تو جواب آیا اندر کہ نہیں. نقصان پہنچا سکتی ہے تو نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان میں سے کوئی میرا رب نہیں ہو سکتا. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا کہی جو قرآن کریم میں ہے، نماز سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. کیا میں نے سب سے رخ کو موڑ لیا، اس ذات کی طرف منہ کو کر لیا جس ذات کے علاوہ کوئی زمین آسمان کو بنانے والا نہیں. جس نے زمین آسمان کو بنائی، یہ کاریگری جس کی کاریگری ہے، میں نے اپنے رخ کو اس کی طرف پھیر دیا، رب کو پا لیا. اب نمرود کو جب پتا چلا کہ ابراہیم میرے ربوبیت کا منکر ہے، مجھے رب مانتا نہیں، تو اسے بڑا غصہ آیا. نشان عبرت بنا دو اسے. کیا کیا جائے؟ لکڑیاں جمع کی گئیں، اتنا ایندھن جمع کرو، ایندھن جمع کیا گیا، لکڑیاں جلائی گئیں. سب سے پہلا یہ تماشا دکھانے کے لیے، کھیل تماشا دکھانے کے لیے جو اسٹیڈیم بنایا وہ نمرود نے بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا تماشا دکھانے کے لیے. اپنی رعیت کو اسٹیڈیم بنوایا اسے کہ لوگ اس اسٹیڈیم میں یہ تماشا دیکھیں گے. لیکن وہ آگ ایسا تھا اسٹیڈیم میں آتے کیسے؟ اس کے اوپر سے بھی کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا تھا. اب شیطان نے سجھایا کہ ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا جائے تو کیسے ڈالا جائے؟ اس کے لیے کیا کہا؟ اس نے کہا دور سے منجنیق بناؤ،
جس کی جدید شکل آج کل کا توپ اور ٹینک ہے کہ دور سے ہی گولا پھینک دو، اور جدید شکل میزائل کی آ گئی کہ دور سے ایک چیز کو پھینک دو کسی جہاں ہدف ہے وہاں پہنچانے کے لیے۔ اس زمانے میں اس کی پہلی شکل تھی جس کو منجنیق کہا جاتا کہ منجنیق میں بٹھاؤ ابراہیم کو اور دور سے ہی اس آگ کے اندر پھینک۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں کہ میری یہ امت ملت ابراہیمی پر ہے، ملت ابراہیمی پر ہے، اور ملت ابراہیمی کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سب سے رخ کو موڑ رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف اپنے رخ کو کر رہے ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ ریکارڈ کرتا ملت ہے ابراہیمی کی سب سے پہلی کڑی یہ ہے، سب سے رشتہ توڑ بابا، رب سے رشتہ جوڑ بابا، سب سے رخ کو پھیر کر ایک اللہ کی طرف، ایک ذات کی طرف، ایک سے یکسو ہو جانا، ایک سے لو لگا لینا، ایک سے جی لگا لینا، یہ ملت ابراہیمی کی سب سے پہلی کڑی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اس امت کے لیے رکھ رہے ہیں جس امت نے آخر زمانے میں آ کر تمام اقوام عالم کی ہدایت کی محنت کی ذمہ داری کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر اس محنت میں لگنا تھا، اس کے لیے بنیاد رکھ رہے ہیں کہ اس محنت میں لگتے ہوئے سب سے رخ کو پھیر کر صرف اللہ سے جی لگا کر، اللہ پر اعتماد کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ پر توکل کر کے اس محنت میں لگو گے تو پھر اللہ اس کے اعتبار سے نتیجے بھی دکھلائیں گے۔ اب منجنیق میں ڈالنے کا وقت آ گیا، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، آسمانوں میں کوہرام مچا ہوا ہے، فرشتوں میں کوہرام مچ گیا۔ جبرائیل امین کے پاس حاضر، جبرائیل امین کو شفارشی بنا کر اللہ کے پاس بھجوایا کہ جاؤ، جا کر رب کائنات سے کہو کہ تیرے خلیل کے ساتھ تیرا دشمن کیا کرنے لگا ہے۔ نمرود اللہ کا دشمن، اللہ کا منکر، اور ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست، آپ کے دوست کے ساتھ آپ کا دشمن کیا کر رہا ہے؟ جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے، اللہ نے فرمایا کہ اگر میرا خلیل تمہاری مدد لیتا ہے تو ضرور اس کی مدد کرو۔ جبرائیل امین فرشتوں کو لے کر، چند فرشتوں کو لے کر حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کیا، اے خلیل اللہ، یہ فرشتہ پہاڑوں کا نگران ہے، آپ حکم دے تو پہاڑوں دونوں طرف کے پہاڑ لا کر یہ ساری بستی والوں کو اس میں پیس کے رکھے۔ یہ فرشتہ پانی کا نگران ہے، آپ حکم دے، آپ کا حکم مانے گا، یہ پانی لائے گا اور ایسا پانی برسائے گا کہ یہ آگ بجھ کر خاک۔ اور یہ فرشتہ ہوا کا نگران ہے، آپ حکم دیں تو ہوا کو لے کر آئے اور وہ ہوا اس آگ کو اٹھا کر اڑا کر جا کے سمندر میں پھینک جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اما الیکم فلا۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں 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 مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جاؤ جاؤ۔ فرمایا ضرورت تو مجھے ہے، ضرورت تو مجھے ہے، حاجت تو مجھے ہے، پریشان تو میں ہوں، انسان ہوں، مصیبت میں گھرا ہو، آگ میں ڈلے جانے کا وقت ہے، لیکن فرشتوں میری ضرورت کا تعلق تم سے نہیں۔ اما الیکم فلا، اپنی حاجت ضرورت پہ امت محمدیہ کے لیے بنیاد رکھ رہے ہیں۔ جب بھی کوئی حاجت ضرورت آئے، حکومت والوں سے مت کہو، وزیروں سے مت کہو، ممبروں سے مت کہو۔ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے اپنے ماں باپ سے بھی اپنی ضرورت کا اظہار مت کرو، اللہ سے کہو۔
کبھی کبھی اپنے بارے میں کہتے تھے کہ مجھے بھوک لگی تو میں نے فہیم سے کیوں کہا کہ کھانا دے، میں نے اسے کیوں کہا؟ میں اللہ سے کہتا، اللہ جس کے جی میں ڈال دیتے کھانا لے آتا ہوں۔ یعنی اپنے بھوک کا اظہار اپنی اولاد جیسوں سے بھی کرنا گوارا نہیں تھا۔ اپنی حاجت کا اظہار میں اللہ کے سوا کسی اور مخلوق کے سامنے کیوں کروں؟ جبریل امین نے جب یہ کہا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ بنیاد رکھوائی کہ دیکھو ہر حاجت ضرورت میں اللہ سے نگاہ ادھر ادھر جانے نہ پائے، اللہ سے نگاہ ہٹنے نہ پائے، نگاہ صرف اور صرف اللہ پہ رہے، اللہ پہ نگاہ ٹکی رہے، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نگاہ نہ جائے۔ جبریل امین نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے فاسأل اللہ ربک، تو پھر اپنے رب اللہ سے آپ سوال کریں، اللہ سے کہیں۔ اب یہ اعلیٰ مقام، اعلیٰ مقام، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اللہ سے کہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے کہو۔ اگر تمہیں نمک کی ضرورت ہے، حدیث میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹے تو اللہ سے مانگو، اگر تمہیں نمک کی ضرورت ہے اللہ سے مانگو۔ یا آئے دن جلسے جلوس کرتے رہتے ہیں، حکومت والے نہیں دے رہے ہیں، پانی نہیں دے رہے ہیں، بجلی نہیں دے رہے ہیں، اللہ سے کہے نا۔ یہ جتنے آدمی سڑکوں پہ نکل کر شور شرابہ کرتے ہیں، یہ سارے مسجدوں میں آ کر سر سجدے میں ڈال کر اور آنسو بہا کر اللہ سے کہیں دیکھو کل کے بجائے آج مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ اللہ سے کہہ کے تو دیکھ۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، قرآن میں اللہ کہتے ہیں میں ظلم نہیں کرتا بندوں پر، ان بندوں نے ظلم کیا ہوا اپنے آپ پر کہ یہ مجھے چھوڑ کر میرے غیر کی طرف بھاگتے ہیں، مجھے چھوڑ کر میرے غیر کی طرف بھاگتے ہیں، تو پھر میں کیوں ان کا خیال کروں؟ میری طرف آؤ تو صحیح۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے جب یہ بندہ کہتا ہے یا اللہ اے اللہ، تو اللہ فوراً 80 مرتبہ کہتے ہیں بولو میرے بندے کیا کہتے ہیں، بولو کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ اللہ تو انتظار میں ہے۔ ظلم تو ہم نے کیا ہوا اپنے آپ کہ جہاں سے ملنا ہے وہاں سے مانگ نہیں رہے، اور جہاں سے نہیں آئے گا وہاں پہ شور مچا رہے۔ جبریل امین نے کہا اپنے رب سے سوال کریں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کیا جواب دیا؟ علمہ بحالی حسبی عن سوالی، اس اللہ کو میرا علم نے میرے حال کی خبر نہیں ہے، اللہ کو میرے حال کا پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ جب اس کو میرے حال کا علم ہے بس میرے سوال سے یہ کافی ہے، مجھے کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں۔ اب جوش ربانی، غیظ رحمانی، رحمت خداوندی اب متوجہ ہوئی۔ کیا کہا؟ اے فرشتوں، آسمانوں پہ میں اس کا الہ ہوں، اس کے علاوہ میرے علاوہ اس کا کوئی الہ نہیں، اور زمین پہ ابراہیم میرا خلیل ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی خلیل نہیں۔ اے فرشتوں، تم میرے اور میرے خلیل کے بیچ سے نکل جاؤ، اب میں جانوں میرا خلیل جانو۔ اب براہ راست اللہ حکم دے رہے قلنا یا نار کونی بردا، اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دے دیا، اللہ فرشتوں کے محتاج نہیں، براہ راست آگ کو حکم دے دیا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو تکلیف پہنچے، ٹھنڈ سے بھی تو تکلیف پہنچتی ہے۔
کراچی والے تو کبھی کبھی ٹھنڈ دیکھتے ہیں، او ٹھنڈی ہوا چلی ہے۔ ہم بنگلہ دیش میں تھے تو خبر آ رہی تھی، او بھئی کراچی میں بڑی سردی پڑ رہی ہے، او لوگ ٹھٹر رہے ہیں سردی سے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ ابھی پچھلے مہینے جو ہے دسمبر کے مہینے میں سنا بڑی سردی پڑ، 2-4 دن سردی پڑ، تو ٹھنڈ بھی تو تکلیف دیتی ہے۔ اللہ نے قرآن آگ سے کیا کہا؟ ٹھنڈی ہو سلامتی کے ساتھ، یعنی وہ ٹھنڈک میرے خلیل کو تکلیف نہ دے، ٹھنڈک میں سلامتی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے وہ بہترین 40 دن ہیں جو میں نے اس آگ میں گزارے ہیں، اس سے بہترین میرے دن زندگی کے دن۔ رب کو پانے کی جستجو، میں شروع میں بتا رہا تھا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ جو چمڑے میں رنگ سازی کا کام کرتے تھے، میں نے کہا رب کو پانے کے لیے، رب کو پانے کے لیے، اللہ والا بننے کے لیے، اللہ والا بننے کے لیے اللہ کو پانے کی جستجو چاہیے، مال و دولت، عہدے، منصب، ڈگریاں نہیں چاہیے۔ رہنما ٹی وی انٹرنیشنل اسلامک اسٹوڈیو۔ کوئی بھی آدمی پا سکتا، فقیر سے فقیر بھی پا سکتا، ان پڑھ سے ان پڑھ بھی ہو سکتا۔ جیسے عبدالعزیز دباغ تھے کہ جب ان کے سامنے کوئی بات کہی جاتی فوراً کہہ دیتے کہ اس میں فلاں فلاں جو بات کہی ہے وہ تو ہے قرآن، اور فلاں فلاں جو بات ہے وہ حدیث قدسی ہے، اور فلاں چیز جو ہے وہ حدیث ہے، اور جو باقی باتیں وہ اس کی اپنی باتیں۔ کسی نے کہا حضرت آپ تو ان پڑھ ہیں، آپ تو پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں ہیں، آپ کو کیسے پتا یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اس کی بات ہے؟ فرمانے لگے جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو مجھے وہ قرآن کا نور نظر آتا ہے، اس نور سے میں پہچان جاتا ہوں کہ یہاں تک قرآن۔ اور جب حدیث قدسی سنائی دیتی ہے تو حدیث قدسی کے وہ انوارات مجھے نظر آتے ہیں جو قرآن کے نور سے مختلف ہے، میں اس نور کو دیکھ کر کہہ دیتا ہوں یہ حدیث قدسی، اور حدیث کا نور حدیث قدسی کے نور سے مختلف ہے۔ یہ سارے انوارات الگ الگ ہیں، قرآن کا نور الگ، حدیث قدسی کا نور الگ، حدیث کا نور الگ، ان نوروں کو دیکھ لیتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اس محنت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ جس محنت کے نتیجے میں یقینی نتیجہ دلوں میں ہدایت کا نور آنا ہے، جب وہ نور آ جاتا ہے تو پھر اعمال کے منافع نظر آنے لگتے، سچ بولنے کا نفع اسے نظر آنے لگتا ہے۔ جب وہ نور نہ ہو تو پھر اسے نظر آتا ہے میں سچ بولوں گا تو میرا مال بکے گا نہیں۔ اگر میں سچ بولا تو کوئی الیکشن میں مجھے ووٹ نہیں دے گا، اور جھوٹ بولنے کا نفع نظر آتا ہے، اگر میں نے جھوٹ بولا تو میرا مال یہ نکل جائے گا، میرا مال نکل جائے گا۔ حالانکہ اللہ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ تجھے نجات دے گی اور جھوٹ تجھے ہلاک کرے گی۔ اگر دل میں ہدایت کا نور آ جائے تو اس کو وہ ہلاکت نظر آئے گی، اگر دل میں ہدایت کا نور ہو تو اس کو نجات کا وہ نور، نجات کا وہ نور نظر آئے گا، اس نور سے اس کو نجات نظر آئے گی کہ میں نجات پا گیا، نجات پا گیا۔ یہ وہ محنت ہے۔ اس محنت میں سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے، سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے دلوں کے یقین کو درست کرنا، اپنے دلوں کے یقین کو درست کرنا۔ جہاں جہاں جن جن شکلوں سے ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا، وہاں سے نہیں ہوتا، صرف اور صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ اس اللہ سے ہونے کے بول کو اتنا بولنا، اتنا سننا، اور تنہائیوں میں بیٹھ کر اس کو سوچنا
ریکارڈ کردہ رہنما اور پھر رو رو کر اللہ سے اس قول کی حقیقت کو ماننا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ اس کی چوٹ دل پر اس کی چوٹ لگے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ کرنے میں کسی کے محتاج نہیں، وہ ہر چیز میں قادر مقتدر ہے، خوب قدرت والے ہیں، وہ سمیع، هو البصیر، خوب دیکھنے والے، خوب سننے والے، هو المعز، هو المعدل، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے، المحی والممیت، زندگی اور موت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، الحافظ الحفیظ، خوب حفاظت کرنے والے ہیں، هو الاکبر، سب سے بڑے ہیں، اکبر الاکبر، سارے بڑوں کے بڑے اللہ ہے، اللہ، وہ اللہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، لہو مقالید السماوات والارض، زمین آسمان کے سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے قبضے میں ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی الہ ہے، وہی رب ہے، وہی اللہ ہے، وہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ اس اللہ کو کہنا، اللہ کو کہنا اور اللہ سے ہونے کو سننا، اللہ کرتے ہیں اور کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک لہ ولا مثل لہ ولا ند لہ ولا والد لہ ولا ولد لہ ولا صاحبۃ لہ، اکیلے ہیں، یکتا ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیوی نہیں، اللہ اکیلے تنے تنہا احد الصمد ہے، احد الصمد ہے، بے نیاز ہے، سب دن جیتے ہیں اور کوئی اس دن نہیں جی سکتا، جسے اللہ زندہ رکھے وہ زندہ رہتا ہے، جسے اللہ مارتے ہیں وہ مرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جس محنت کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، اس محنت کی سب سے پہلی بنیادی بات ہے یقینوں کی تبدیلی، یقینوں کی تبدیلی، اپنے دل کے یقین کو درست کر لینا۔ آج تو ہم سب جینے کی تمنا لیے چل رہے ہیں، ساری فضائیں، ساری حکومتیں، سارے عہدے منصب، ساری وزارتیں، صدارتیں، ساری تجارتیں، زراعتیں، ساری یہ بلڈنگیں، نقشے، یہ سب جینے کے لیے بنائی جا رہی ہیں۔ ریکارڈ کردہ رہنما ٹی وی انٹرنیشنل اسلامک اسٹوڈیو۔ یہ ہم سب نے جینا ہے۔ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے، منبر پہ کھڑے ہوئے، صحابہ آپ کے سامنے، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، یہ مقدس جماعت وہ ساری سامنے بیٹھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس کأن الموت فیہا علی غیرنا قتل۔ 1400 سال پہلے حضور نے صحابہ سے یہ بات کی، ارے لوگو تم تو اس دنیا میں یوں جی رہے ہو جیسے موت تمہارے اوپر نہیں کسی اور کے لیے۔ ابھی ایک وبا میں لوگ بڑے مرتے رہے نا، تو ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ مجھے نہیں آئے گی، مجھے تو کچھ نہیں ہوگا، دوسروں کو ہو رہا، بس وہ جا رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں۔ یا کسی بھی بیماری میں، کسی بھی چیز میں کسی کے مرنے کی خبر آتی ہے تو ہم الحمدللہ۔ صبح مولوی صاحب دھیان میں بتا رہے تھے، کیا کہا کہ میں مرتے مرتے بچ گیا۔ تو مولوی صاحب نے کہا نا بیان میں، ہمارے مولوی فاضل نے، کہ مرتے مرتے میں بچ گیا، اور بچتے بچتے ایک دن مر جائے گا۔ مرتے مرتے بچ گیا، کوئی بچ سکتا ہے؟ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں حضرت خنسا نہیں، حضرت عفرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عفرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون صحابیہ ہیں
جن کو اللہ نے وہ فضیلت دی ہے جو کسی عورت کو نہ ان سے پہلے ملی نہ قیامت تک مل سکتی، ایسی فضیلت کائنات میں کسی عورت کو وہ فضیلت نہیں ملی جو حضرت عفرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت ملی، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ حضرت عفرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 بیٹے تھے، 7 کتنے بیٹے تھے؟ 7، 6 7، 2 خاوندوں سے، اور وہ 7 کے 7 بیٹے بدری صحابی تھے، نہ قیامت تک بدر ہوگی نہ کوئی بدری بن سکے گا، 7 بدری صحابہ کی وہ ماں تھی، 7 بیٹے 7 بدری، 7 بدریوں، اور انہی 7 بدریوں میں 2 وہ شیر جوان تھے، وہ بہادر، وہ سورما، وہ نڈر، وہ جانباز، معاذ اور معوذ، جنہوں نے ابو جہل کو گرایا، چھاڑا، وہ بھی اسی عفرا کے بیٹے رضی اللہ عنہ۔ اس بدر میں 3 یا 4 بیٹے ان کے شہید ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرے جو خوش نصیب بچے تھے، میرے جو خوش نصیب بچے تھے وہ تو آگے چلے گئے، جو خوش نصیب بچے تھے وہ آگے چلے گئے، جو کم نصیب بچے تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ ہمارے بول ہی الٹے ہیں، ہم کہتے ہیں جو بچ گیا وہ خوش نصیب، جو شہید ہو گیا وہ بد نصیب۔ ارے جب شہید ہو گیا ادھر کہتے ہیں شہید ہو گیا، پھر بد نصیبی کس بات کی؟ شہادت کے بعد پھر بد نصیبی کس بات کی؟ شہادت کے بعد پھر ماتم کس چیز کی؟ شہید کے تو بدن کے خون کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے اس کی بخشش کر دی جاتی۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس کأن الموت فی علی غیرنا کتب۔ ارے لوگو، تم تو دنیا میں یوں جی رہے ہو کہ موت تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے لکھی، وَكَأَنَّ الْحَقَّ فِي عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَ۔ ریکارڈ کردہ رہنما ٹی وی انٹرنیشنل اور اسلامک اللہ کا اسٹوڈیو۔ جو حق ہے، لوگوں کے جو ہم پر حق ہے، وہ ہمارے پر نہیں ہے، وہ کسی اور کے لیے ہے۔ بھئی تم لوگوں کا خیال کرو، تم اللہ کے احکامات پورے کرو، میرے ذمہ نہیں ہے، میں تو جو چاہوں کروں، تم نماز تم پڑھ لیا کرو، غریبوں کی مدد تم کر دیا کرو، میں تو اپنے گل چھڑے ہو رہا ہوں۔ وَكَأَنَّ الَّذِي نُشَيِّعُ مِنَ الْأَمْوَاتِ سَفَرٌ عَمَّا قَلِيلٍ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، اور جن کو ہر آئے دن ہم کفن میں لپیٹ کر آگے روانہ کر رہے ہیں، قبر میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی سفر میں گئے ہیں، تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے۔ ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف نَأْكُلُ تُرَاثَهُمْ كَأَنَّنَا مُخَلَّدُونَ بَعْدَهُ، اور ان کا چھوڑا ہوا مال متا خود ایسے ٹوٹتے ہیں کھانے پینے پر کہ جیسے ہمیشہ ہم تو یہی رہیں گے، وہ کیا ہے اور یہ مال متا بس ہمارے لیے ہے، ہم اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ طوبى لمن شغله عيب عن عيوب الناس، خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے۔ طوبیٰ جنت کے ایک درخت کا نام ہے، شجرۃ فی الجنہ، جس کے نیچے 100 سال عربی رسل کا تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو، اس درخت کو بھی طوبیٰ کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا طوبیٰ جنت کا وہ خوشنما درخت، یا طوبیٰ خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے عیب کو دیکھنے میں اتنا مشغول ہے کہ اس کو دوسروں کے عیوب دیکھنے کی فرصت ہی نہیں۔ ہمارا حال تو الٹا ہے، ہمیں دوسروں کے عیوب دیکھنے میں
اتنا موقع ملتا ہے کہ اپنے عیب کو دیکھنے کے لیے وقت ہی نظر نہیں۔ ہمارے بھائی بلال صاحب تھے بزرگ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ان پڑھ تھے لیکن ایسے بزرگ تھے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے، انہیں عالموں سے بھی بڑھ کر سمجھتے۔ وہ فرماتے تھے جب تم کسی کی طرف یوں انگلی سے اشارہ کرتے ہو نا، اے تو ایسا ہے، جب ایک انگلی سے کسی کی طرف اشارہ کرتے ہو تو یہ 3 انگلیاں تیری طرف اشارہ کرتی ہیں کہ تیرے اندر 3 دفعہ یہ خرابی ہے۔ جس خرابی کی وجہ سے تو اس کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے 3 مرتبہ ہے، 3 انگلیاں تیری طرف جا رہی ہیں، اپنی طرف دیکھ۔ حضور فرما رہے ہیں خوشخبری اس شخص کے لیے ہے جو دوسروں کے عیوب دیکھنے سے اپنے آپ کو غافل کر لے، اپنے عیب کو دیکھنے میں ریکارڈ مشغول کرتا ہے رہے، رہنما ٹی وی انٹرنیشنل اسلامک اسٹوڈیو۔ اپنی خرابیاں دیکھتا رہے اور اس کو درست کرنے کی فکر لگی رہے۔ ہمیں دوسروں کی خرابیاں خوب اچھی نظر آتی اور پکڑیاں اچھالنے میں خوب آتی، فلاں ایسا فلاں ایسا۔ میں نے شروع میں ہی کہا یہ غیبت ہے، اگر وہ خرابیاں اس میں موجود ہیں تو غیبت ہے، اور غیبت کرنے اور سننے دونوں کی دعائیں قبول نہیں، کرنے والے کی بھی اور سننے والے کی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طوبی لمن تاب مکسبہ وصلحت سریرتہ وحسنت علانیتہ واستقامت طریقتہ۔ خوشخبری اور مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے کہ جس کی کمائی پاکیزہ ہو، کمائی پاکیزہ کمائی ہو، اور جس کے پوشیدہ اعمال، ریکارڈ کرتا ہے پوشیدہ رہنما اعمال ٹی وی جو چھپ انٹرنیشنل چھپ کر اسلامک کرتے اسٹوڈیو۔ ہیں وہ نیک ہو، چپکے سے چھپ کر تنہائی میں اندھیریوں میں جو اعمال کیے جائیں وہ نیک اعمال کیے جائیں، برے اعمال نہیں۔ اور جس کے علن اعلان اعمال خوشنما ہو، حسین و جمیل ہو، اسی لیے کہا جاتا ہے حضور کی سنتوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرو، داڑھی کو خوبصورت بنا کر رکھو، پگڑی کو اچھے طریقے سے باندھو، حضور کی سنت لباس کو پہنو۔ اب جب حضور کی سنت لباس کو آدمی خوبصورتی کے ساتھ اختیار کرتا ہے تو پھر اسے کہیں روک ٹوک نہیں ہوتی۔ دنیا جہاں میں حاجی صاحب کے ساتھ ہم پھرے 150 سے زیادہ ملکوں میں، کسی جگہ کسی ایئرپورٹ میں 1 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا تھا ہمیں گزرنے میں۔ وہی پگڑی، وہی لباس، ہر جگہ ایئرپورٹ پہ ہم سے پوچھتے تھے کچھ لوگ آ کے کہ یہ سفید کپڑے تم لوگوں نے کیوں پہنے؟ میں نے کہا کیوں، تمہیں کیا لگتا ہے؟ کہتا بس ہم سب کا دل تمہاری طرف کھنچ رہا ہے۔ یہ گرو کون ہے؟ یہ بڑے، ہم ان کا پاؤں چھونے دو، کوئی کہتا ہمیں ان کا ہاتھ چھونے دو، کوئی کہتا ایک تصویر لینے دو۔ سنت میں یہ کشش ہے، یہ سنت کی جاذبیت ہے، سنت والی زندگی، سنت والی زندگی۔ ہمارے ایک صاحب اپنے 2 ملازم کے ساتھ ایک ملک میں گئے، وہاں اس ملک میں بڑی تلاشی تلوشی دیا جاتا تھا ایئرپورٹوں پہ، تو وہ 2 ملازم جو ہے وہ اس ملک کے لباس پہن کر اور بار بار اپنے مالک سے کہیں کہ صاحب آپ بھی اگر ہماری طرح لباس پہن لیتے تو اچھا ہوتا، آپ کی وجہ سے ہمیں وہاں تاخیر ہو جائے گی۔ وہ مالک جو ہے شلوار کرتا اور ٹوپی، داڑھی بھی اس کی پوری تھی، وہ کہے یار اللہ مالک ہے کوئی بات نہیں۔ یہاں سے جاتے ہوئے اس نے حاجی صاحب سے کچھ دعائیں وغیرہ پوچھ لی تھی، حاجی صاحب نے ریکارڈ دعائیں کرتا ہے بتوا دی، رہنما ٹی وی یہ دعا انٹرنیشنل پڑھتے اسلامک رہنا۔ اسٹوڈیو۔ وہ اپنا دعائیں پڑھتا گیا۔ کہتا جب وہاں پہنچے وہ بار ہر تھوڑی دیر بعد آ کے کہیں کہ صاحب آپ اگر لباس بدل لیتے، ہمارا والا ہمارے پاس ہے ایک سوٹ پہن لیں، تو کہتے نہیں یار اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے۔ کہتے کہتے وہاں پہنچ گئے،
جب پہنچے دوسرے کہانی سنائی کہ ایئرپورٹ پہ جب ہم لائن میں کھڑے تھے تو وہ جو ہے امیگریشن والا افسر یوں چلتے چلتے جو ہے وہ جو خاتون امیگریشن میں وہاں آگے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے یوں لائن کو دیکھا تو دیکھتے دیکھتے میرے اوپر اس کی نگاہ ٹک گئی اور مجھے انگلی کے اشارے سے اس نے یوں کہا باہر ہو جاؤ، باہر ہو جاؤ۔ تو اب وہ جو میرے دونوں ساتھی تھے سوٹ والے، وہ ان کے مینیجر تھے اور ان کے پاس نیشنلٹی بھی کسی اور ملک کی تھی، پاکستانی نہیں تھی، اس کے پاس تو پاکستانی۔ کہنے لگا کہ وہ دونوں بڑے پریشان ہو گئے کہ وہ صاحب کو تو آپ لے گئے، پتہ نہیں اب کتنا دن کور کریں گے۔ کہتے مجھے اس نے بلایا اور بلا کر جو ہے آگے اشارہ کیا آگے آ جاؤ۔ میں سیدھے سارے لائن کو کراس کر کے آگے گیا۔ اس نے کہا پاسپورٹ لاؤ، میرا پاسپورٹ دیکھا، مجھے دیکھا اور میرے پاسپورٹ پہ فوراً اسٹیمپ لگایا، کہتے جاؤ تو۔ میں وہاں سے گیا باہر، اپنا سامان جہاں بیگ تھا بیگ لے کر میں 2 منٹ میں باہر آ گیا۔ اور وہ میرے ساتھی سمجھ رہے مجھے کہیں لے گئے شاید، انہوں نے دیکھا میرا پاسپورٹ، ایک آدمی کے ساتھ مجھے بھیج دیا انہوں نے، تو مجھے تو بھیجا انہوں نے سامان کے پاس، میں سامان لے کر باہر آ گیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ باہر میں ان کا انتظار کروں تو یہ اچھا نہیں ہے، ہوٹل میں جانا ہے تو ہوٹل ان کو بھی پتہ وہ آ جائیں گے۔ میں اپنا ہوٹل پہنچ، وہ گھنٹوں بعد آئے اور آ کر سر ان کے جھکے ہوئے، کیونکہ ان کا تو سارے کپڑے شپڑے اتارا اتور کے انہوں نے پوری اچھی طرح جیسا وہ لیتے تھے وہ اس طرح انہوں نے ان کی تلاشی لی، مشینوں میں گزارا، پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہو۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یہ تیرا کمال نہیں ہے۔ وہ مجھے کہانی سنا رہا تھا کہ یہ ہوا اور وہ شرمندہ۔ اسے نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ اللہ مالک ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ ان لباس میں کیا طاقت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لباس میں کیا قوت، کیا کشش ہے۔ اس عورت کو کیا تھا کہ پورے لائن میں سے ایک آدمی کو باہر نکال کے اپنے پاس بلا لے۔ حضور کی سنت، داڑھی میں کشش ہے، حضور کے لباس اور ٹوپی میں کشش ہے، جاذبیت ہے، یہ دلوں پہ قبضہ کر لیتے، یہ سنت لباس۔ جو سنت لباس، سنت شکل صورت کو اختیار کر کے ڈرتا رہتا ہے، اللہ اس پر خوف مسلط کر دیتا، اللہ اس پر خوف مسلط کر دیتا۔ اور ہم نے دیکھا سب جگہ، میں نے بتایا نا کہ ایک جیسے 2 منٹ ہمیں نہیں لگتا، اس لیے کیا فرمایا، حسنت علانیت، جو اعلانیہ اعمال ہم کریں وہ خوبصورت بنا کر پیش کریں، ایسا خوبصورت بنائیں کہ لوگوں کے دل کھینچے اس کی طرف، اس کی خوبصورتی میں لوگوں کے دل کھینچیں گے، اس کی طرف آگے بڑھیں، مستقامت طریقت اور راستہ سیدھا اختیار کریں۔ طوبى لمن تواضع لله من غير منقصة وأنفق مما جمعه من غير معصية۔ خوشخبری اور مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے اللہ کے لیے تواضع، اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنایا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچھایا، کسی کے روب اور دبدبے کی وجہ سے نہیں، کسی کے خوف اور ڈر کی وجہ سے نہیں، کسی سے نفع اٹھانے کے، فائدہ اٹھانے کی غرض سے نہیں، کسی کی چاپلوسی میں نہیں، کسی سے دنیاوی اور اپنی ضرورتیں اور حاجتیں پوری کروانے کے لیے نہیں کہ آگے پیچھے ہو رہا، تواضع اختیار کر رہا کہ میرا نمبر آ جائے، یہ دینی اعتبار سے مجھے ذرا آگے کر دیا جائے، اس لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے تواضع اختیار کر رہا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے۔ اور جو مال و متاع، جو مال و دولت بغیر گناہ کے، بغیر حرام کے، بغیر سود کے، بغیر رشوت کے، بغیر چوری اور ڈاکے کے اس نے کمایا ہے، اس میں سے اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے مبارکبادی ہے۔ خالق اہل الفقہ والحکمہ، سمجھ والے، حکمت والے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا،
اہل علم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، وہ رحم اہل الذل والمسکنہ، اور گرے پڑے معاشرے کے کمزور لوگوں کے اوپر رحم کرتا ہو، معاشرے کے غرباء فقراء پہ رحم کرتا ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا دل کرتا ہے کہ میرا لباس بہت عمدہ ہو، میری سواری بھی عمدہ ہو، میرا لباس بھی عمدہ، میری سواری بھی عمدہ، میرے جوتے بھی اچھے ہوں، یہ میرا پھر دل کرتا ہے، کیا یہ کبر ہے؟ کیا یہ کبر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ کبر نہیں ہے، یہ کبر نہیں ہے۔ اچھا پہننا، اچھی سواری، اچھا جوتا، اچھا کھانا پینا، یہ کبر نہیں ہے۔ فرمایا پھر کبر کیا ہے؟ فرمایا حق بات کو چھپانا، حق بات کو چھپانا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر اور گھٹیا سمجھنا، یہ کبر ہے۔ اگر بڑی گاڑی پہ بیٹھ کر جاتے ہوئے وہ پیدل چلنے والوں پر پانی کے چھینٹے مار دیا تو کبر میں مبتلا ہے۔ اگر بڑی گاڑی پہ جاتے ہوئے چھوٹی گاڑی والے کو ٹکر مار کر ان کو سب کو تو نے قتل کر دیا، یہ کبر ہے تیرے اندر۔ اگر بڑی گاڑی پہ جاتے ہوئے اور چھوٹے سائیکل چلنے والے کو تم نے دھکے دے دیے، یہ کبر ہے۔ چلو کچھ نہیں کیا، لیکن بڑی گاڑی میں بیٹھا ایسا کہ وہ چھوٹی گاڑی سوزوکی والے کو گھٹیا نگاہ سے دیکھا یا نہیں دیکھا، اس کو گھٹیا سمجھا، یہ کبر ہے۔ اچھے لباس پہن کر گزرا اور ایک میلا کچیلا مزدور بیچارہ گیا، تو اس کو نفرت کی نگاہ سے تو نے ناک سکیڑ لیے، ماتھے پہ تو نے جو ہے اپنے ماتھے پہ بل لے آیا، یہ کبر ہے۔ دوسرے کو حقیر سمجھنا، غرباء فقراء مزدوروں کو معمولی سمجھنا، یہ کبر ہے۔ اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھی سواری، یہ کبر نہیں۔ اچھی سواری کی وجہ سے اگر کمزور سواری والے کو تو نے کمتر سمجھا تو یہ کبر ہے۔ اس نے فرمایا رحم اہل الذل والمسکنہ وطوبى لمن انفق الفضل من ماله وامسك الفضل من قوله، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے زائد مال کو خرچ کرتا ہو۔ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسلام میں جمع نہیں ہے، اسلامک اسٹوڈیو، اسلام میں خرچ کرنا ہے۔ یہ سارے بینکوں کا نظام یہ خلاف اسلامی ہے۔ جمع کرو، بینک کا مطلب کیا ہے؟ جمع کرو، بچت کرو، کل کام آئے گا۔ اسلام میں ہے خرچ کرو، کل کام آئے گا۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرو، کل کام آئے گا۔ تم کل سمجھ رہے موت سے پہلے، ہم کل سمجھ رہے موت کے بعد۔ وہ کل جس کل کی ابتدا ہے انتہا نہیں، جس کل کو تم کل سمجھ رہے وہ تو موت میں ختم ہو جائے۔ خرچ کرو، کل کام آئے گا۔ حضرت عمر نے کوئی بات کہہ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک صحابی نے کہا، حضور کے چہرے پہ تھوڑی سی ناگواری آئی، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ انفق، خرچ کرے اور رب کریم سے، رب کریم کے نوازشوں سے نا امید نہ ہو، اللہ اور دے گا۔ حضور خوش ہو گئے، کہنے لگے ہاں مجھے یہی حکم ہے کہ خرچ کرو، جتنا خرچ کرو گے اللہ اتنا اور دے گا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چیزیں آتی تھی، حاجی صاحب کہتے تھے میری منی یہ سارا جو ہے نا ختم دے دو۔ میں نے کہا اچھی مصیبت یہ ہے کہ ہم ایک دیتے ہیں تو 10 اور آ جاتے ہیں، کیا کریں؟ پھر ہمیں 10 کو دینا پڑتا ہے۔ ہماری لڑائی رہتی تھی لانے والوں کو، بھائی کیوں لے کر آتے چیزوں، پھر ہمیں تقسیم کرنا پڑتا ہے، کیا کریں؟ ہم تقسیم کر دیتے ہیں، تو جب 10 تقسیم کیا تو 100 آ گئے۔ اللہ کا نظام یہی ہے، ایک خرچ کرو گے تو 10 آئے گا۔ ہم کہتے ہیں یہ خرچ نہ کریں اور 10 آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا فرمایا؟ اپنے زائد مال کو اللہ کے نام پہ خرچ کرو اور فالتو باتوں سے اپنی زبان کو روکے رکھو۔
वसिअत सुन्ना वलम यादिल अन्हा इला बिदआ, और हुजूर की सुन्नत वाली जिंदगी हमें काफी हो जाए और सुन्नत को छोड़कर खिलाफे सुन्नत जिसको बिदअत कहते हैं उसमें हम ना पड़े। सुम्मा नज़ल, और फिर ये कह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतर गए। मेरे मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों, हम ये वो मेहनत है जिस मेहनत के साथ अल्लाह जल्ले जलालहू ने अंबिया अलैहिमुस्सलावातु तस्लीमात को भेजा। सबसे आखिर में नबी आखिरुज़ ज़मान, इमामुल मुरसलीन, सैयदुल अंबिया, खातिमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, सरवरे कौनैन, ताजदारे दो आलम, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ले जलालहू ने सारी इंसानियत की रहबरी और रहनुमाई के लिए और हिदायत के लिए, क़यामत तक आने वाले फर्द बशर के लिए, हर इंस और जिन के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजा। और आपके खत्म नबूवत की वजह से, आपके खत्म नबूवत के सदक़े में, आपके खत्म नबूवत की बरकत में आपकी पूरी की पूरी उम्मत को, हर मर्द को, हर औरत को, हर बूढ़े को, हर जवान को, हर पढ़े लिखे को, हर पढ़ को, हर आलिम को, गैर आलिम को, हर सदर को, हर वजीर को, हर सियासत वाले को, तिजारत वाले को, हर ज़राअत वाले को, मुलाज़मत वाले को, हर ओहदे और मनसब वाले को, हर फौजी को और पुलिस वाले को, हर शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले हर मर्द और औरत, बूढ़े जवान, बच्चा बच्ची जो अल्लाह को अल्लाह मानकर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया, हुजूर के खत्म नबूवत की वजह से अल्लाह की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली इस मेहनत की जिम्मेदारी अल्लाह ने उस पर डाल दी कि इंसानियत के दिलों में हिदायत कैसे आए, हिदायत का नूर कैसे आए। इसके लिए मारे मारे फिरना, गली गली जाना, बस्ती बस्ती जाना और सारे इंसानों को पुकार पुकार कर, ऐ दुनिया जहां के इंसानों, हुजूर ने ये आवाज लगवाई, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ऐ दुनिया जहां के इंसानों, ऐ बादशाहों, ऐ सदरों वजीरों, ऐ मान वालों, ऐ ओहदे मनसब वालों, ऐ फक्र फाका में जिंदगी गुजारने वालों, ऐ गुर्बत और मस्कनत में रहने वालों, ऐ कोठियों और कारों और बंगलों में ठिकाना बनाने वालों, ऐ झोंपड़ों में रहने वालों, पहाड़ों में बसेरा बसाने वालों, जजीरों में ठिकाना करने वालों, समुद्रों में रहने वालों, अल्लाह को इला तस्लीम कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आवाज लगाई और लगवाई और अपनी पूरी उम्मत को ये आवाज लगाने की जिम्मेदारी देकर दुनिया से तशरीफ ले गए। क़यामत तक के लिए ये उम्मत अल्लाह की तरफ से मबऊस है, भेजी गई है इस काम के लिए, इस मेहनत के लिए, जिस मेहनत का लाजमी नतीजा है कि दिलों में हिदायत का नूर आएगा, अल्लाह के दिए हुए आमाल के मुनाफे नजर आएंगे और ये इंसान दुनिया में भी अल्लाह का नेक बंदा बनकर, सुरखरू होकर, कामयाब कामरान होकर, जिंदगी गुजार कर अल्लाह को राजी करके जाएगा और आखिरत की सारी मंजिलें इसके लिए आसान होंगी और जन्नतुल फिरदौस इसका ठिकाना होगा। हुजूर का साथ होगा, हुजूर की सोबत होगी, हुजूर की मजलिसें होंगी, सहाबा की वफाकत होगी और वहाँ के अल्लाह का दीदार और अल्लाह की तरफ से नेमतें और नेमतें, बेबहा नेमतें और जन्नत की वो बहारें और जन्नत के वो ठिकाने, वो जिंदगी जिसमें जिंदगी होगी मौत नहीं, जहाँ सेहत होगी बीमारी नहीं, जहाँ नेमतें होंगी परेशानी नहीं, जहाँ जवानी होगी बुढ़ापा नहीं, जहाँ सेहत के साथ बीमारी का नामो निशान नहीं होगा, वो जिंदगी होगी और हमेशा की होगी, जिसकी इब्तिदा होगी इंतहा नहीं, जो शुरू होगी खत्म नहीं। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह वाज फरमा रहे थे। एक औरत, रेहाना उसका नाम, आकर कहने लगी, या मिस्रीयू सिफ लिल जन्नह व मा अतल्लाहु फ़ीहा लिअलिया। अरे मिस्री, बड़े वाज करते हो, जरा बतलाओ तो सही कि जन्नत में अल्लाह ने अपने दोस्तों के लिए क्या तैयार किया। हज़रत ज़ुन्नून रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, या हाज़िही इन्न फिल जन्नति मा ला युहीतु बिही इल्मु आरिफिन वला याति अला ज़ालिका वस्फ़ु वासिफ़िन। अरे औरत, उस रेहाना को कहा, अरे औरत,
جنت میں جو کچھ اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے تیار کیا، سارے علماء کا علم مل کر اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور تمام اوصاف صفات بیان کرنے والے مل کر اس کے صفات کو بیان نہیں کر سکتے۔ وَلَكِنْ سَأَذْكُرُ لَكِ بَعْدَ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِوَلِيٍّ مِّنْ أَوْلِيَائِهِ، لیکن تیرے لیے، صرف تیرے لیے تھوڑا سا میں وہ بیان کیے دیتا ہوں، وہ ذکر کیے دیتا ہوں جو اللہ نے اپنے دوستوں میں سے ایک دوست کے لیے تیار کیا، سب کے لیے نہیں، ایک کے لیے۔ فرمایا ان فی الجنت مرضا افیہ من الفضة البیضاء، جنت میں ایک صاف شفاف چاندی کا زبردست باؤنڈری وال ہے، احاطہ ہے، فی وسط المرض قصر من الذهب الاسود، اور اس وہ جو فارم ہاؤس سمجھ لیں، وہ جو چاندی کے احاطے کے بیچوں بیچ ایک خالص سونے کا محل ہے، وفی وسط القصر قبة من الياقوت الاحمر، اور اس محل کے بالکل اوپر بیچوں بیچ سرخ یاقوت کا قبہ ہے، ومن تحت القبة سریر من الذهب الاسود، اور اس قبے کے نیچے اندر، محل کے اندر قبے کے بالکل وسط میں نیچے خالص سونے کی ایک تخت ہے، وعلى السریر ولی اللہ، على السریر ومن تحت السریر یخرج اربعة انہار، نہر من ماء غیر آسن، نہر من لبن لم يتغیر طعمه، نہر من عسل مصفى، ونہر من خمر لذة للشاربین۔ وہ تخت ہے، اور اس تخت کے نیچے سے 4 نہریں جاری ہیں، دودھ کی نہر جس کا ذائقہ نہ بدلے، پانی کی نہر جس میں کبھی کوئی خرابی نہ آئے، اور خالص شہد کی نہر، اور پاکیزہ شراب کی نہر جو پینے والے کے دل و دماغ کو اور زیادہ روشن کرے۔ وعلی السریر ولی اللہ، اور اس تخت پر اللہ کا وہ ولی بیٹھا ہوگا، بطول آدم علیہ السلام 60 ذراع، آدم علیہ السلام کے قد 60 ہاتھ، وہ ہاتھ بھی آدم علیہ السلام کا ہوگا، 60 ہاتھ والے قد کے ساتھ، وہ بسن عیسیٰ ابن مریم 33 سنہ، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی عمر 33 سال کی جوانی، وہ بحسن یوسف علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام کے حسن کے ساتھ، کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر زلیخا کے پاس بیٹھنے والی عورتوں نے پھل کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹی۔ ویسے حسن محمد کو دیکھ لیتی، بقول اما عائشہ صدیقہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اگر زلیخا کے پاس بیٹھنے والی عورتیں میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو بخدا وہ اپنی انگلیاں نہیں، وہ چھریاں، وہ خنجر اپنے سینوں میں چاہتا، اپنے دلوں میں پھیر لیتی۔ حسن محمد کہیں بڑھتا، لیکن جنتیوں کو اللہ حسن یوسف دے گا، وہ بے خلق نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اخلاق جو دیں گے، خلق عظیم جس کی تعریف اللہ نے کی، وہ اخلاق ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے دیں گے۔ وفی جنبہ زوجتہ، اس کے پہلو میں بیٹھی ہوگی اس کی بیوی۔ ابھی ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے بات یہی تک پہنچائی تھی کہ وہ ریحانہ کہنے لگی بس حسنا یا حسنا کعوب اللعوب، ارے کیا خوبصورت اور کیا کھیل کود کے مزے کی زندگی ہوگی، ابھی تو اللہ قتلی 3 دفعہ اس نے کہا ارے مجھے رات گزر جائے اور جنت کے شوق میں مجھے موت نہ آئے۔ فشہقت شہقۃ وخرجت معها روحها، ایک چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کی۔ جنت اور اس کے بارے میں جو کچھ بھی قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ سب اپنی جگہ، لیکن ایک حدیث قدسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ وہاں تیار کیا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے جی میں اس کے بارے میں خیال ہی گزرا۔
جو کچھ بھی ہم سن لیں یہ صرف سننے تک ہے. اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ کچھ اور ہی ہے، وہ وہیں جا کے پتہ چلے. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اس مبارک محنت کو لے کر چلنے کا موقع دیا، اس کی کچھ سمجھ بوجھ دے دی. ہمارے عائشہ فرماتے تھے کتنے خوش نصیب ہیں کہ موت سے پہلے اس کام کی اللہ نے سمجھ دی. مرنے سے پہلے اللہ نے اس کام کی ہمیں سمجھ دی کہ یہ کام ہمارا کام ہے. اب تک جو ہم نے اس کام کو کام نہیں کیا اور اس کام کو کام نہ بنانے کی وجہ سے، اس محنت میں نہ لگنے کی وجہ سے جو نقصان ہوا، اس کی اللہ سے معافی مانگی. اے اللہ ہم سے واقعی جرم ہو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جرم نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی محنت نہ بنانا یہ جرم عظیم ہے. اور ایسا جرم عظیم ہے جس جرم عظیم کی وجہ سے ساری دنیا مصائب میں اور معاصی میں اور جرائم میں گر گئے. اس کا مجرم میں ہوں. میرا جرم ہے کہ میں نے کام کو کام نہیں بنایا. حضور کی محنت کو جیسے محنت بنا کر اور اس کام کو لے کر اللہ کے نام کو اونچا کرنے کے لیے، حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے، نماز والی فضا کو عام کرنے کے لیے، علم و ذکر کے سیکھنے سکھانے والے ماحول کو زندہ کرنا، لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی چاہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کے تکفل کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے لیے اکرام اور اسراف کا معاملہ کرنا، ان کے لیے اپنے آپ کو پیستے چلے جانا اور اپنے کاموں کو سرائے اللہ سے کسی سے بدلہ نہ لینا، یہ جذبہ ہمارے اندر لے کر اس محنت کو کرنے والے ہم بنتے اور اس محنت میں اپنے دل کو لگاتے، اپنے راتوں کو لگاتے اور ساری انسانیت کے لیے روتے، ساری انسانیت کے لیے تڑپتے. رات کا 2-2:30 بج رہا تھا اور حاجی صاحب بیٹھے ذکر کر رہے تھے اور پریشانی چہرے پر آیا تھی. مجھے بلایا اور بلا کر کہنے لگے کہ ان کو ایسی ترکیب نہیں ہے کہ یہ سارے کافر بھی دوزخ سے نکل کر جنت میں چلے جائیں. یہ غم، یہ بے چینی، یہ تڑپ، کافر کیوں جائے دوزخ؟ میں نے کہا جی ایمان کے بغیر تو کوئی راستہ نہیں ہے. ہاں اگر ایمان کے ساتھ گئے تو دوزخ میں سزا کاٹ کر ضرور جائیں گے، اس لیے ایمان شرط ہے. ساری انسانیت ایمان پہ کیسے آ جائے، اس کے لیے مارے پھرنا، اس کے لیے راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگنا، سر سجدے میں ڈالنا، پیشانی رگڑنا، اللہ کے سامنے گڑگڑانا، دن میں لوگوں کے اللہ کے بندوں اور مخلوق میں پھرنا اور رات کو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر آنسو بہانا. رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنانا. وہ در ایسا ہے کہ اس در کا سوالی کبھی محروم نہیں ہوتا، اس در کا بھکاری کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. معلوم نہیں کس سفید ریش کا اور کس جوان کا اور کس بچے اور بچی کا اور کس خاتون خانہ کا ہاتھ اٹھانا اللہ کو پسند آ جائے اور اس کے آنسو کے بہے ہوئے وہ لڑیاں اللہ کو ترس میں اور رحمت میں نازل کرنے کے لیے متوجہ کر دیں اور اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے اور ہم جیسے لاکھوں کروڑوں انسانوں کا بھلا ہو. اس لیے اب تک جو اس کام کو کام نہیں بنایا، اس پر تو ہم سارے اللہ سے معافی مانگ لیں. ایک استغفار ہے، وہ استغفار 3 دفعہ ضرور پڑھ لیں. ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ضرور اہتمام کرواتے تھے کہ بھائی سارے مجمع سے استغفار کروا لو، 3 دفعہ پڑھ لیں اور اس نیت سے پڑھے. ایک ہے اپنی انفرادی ذاتی غلطیاں اور ایک ہے کہ اللہ حضور والی اس محنت کی ذمہ داری کو ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا. ہم تاجر بن کر چلتے رہے، ہم وزیر بن کے چلتے رہے، ہم گورنر بن کے چلتے رہے، ہم صدر بن کے چلتے رہے، ہم زمیندار بن کے چلتے رہے، ہم مزدور بن کے چلتے رہے، ہم خادم بن کے چلتے رہے، ہم باپ بن کر چلتے رہے، ہم سپاہی بن کر چلتے رہے، ہم فوجی بن کر چلتے رہے، لیکن ہم نے امتی بن کر چلنا نہ سیکھا. حضور کے کام کو اپنا کام بنا کر چلنا نہ سیکھا. اے اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، پوری امت سے یہ غلطی ہو گئی. اے اللہ پوری امت کی طرف سے ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، پوری امت کو معاف کر. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ.
حدیث پاک میں آتا ہے 3 دفعہ یہ استغفار پڑھ لے، اگر سمندر کے جھاگ جتنے بھی اس کے گناہ ہوں گے اللہ سب معاف کر دے۔ اب 3 دفعہ استغفار کے بعد خوش ہو جائے، اللہ نے پچھلے معاف کر دیے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا، معافی مانگنے والا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور آئندہ کے لیے عزم کرے، ارادہ کرے کہ اس کام کو کام بنائیں گے۔ کام کو کام بنانے کا مطلب چلے 3 چلے سال 7 مہینے نہیں ہے، کام کو کام بنانے کا مطلب ہے جب جب جو تقاضا آئے گا اس تقاضے پہ اپنے آپ کو پیش کر دیں گے، اہل شورا دیکھیں گے، مشورے والے مشورہ کریں گے، مجھے مناسب سمجھیں گے تو بھیج دیں گے، مناسب نہیں سمجھیں گے تو مقام کے لیے تشکیل کر دیں گے، تو میرے لیے کام کو کام بنانا طے ہو۔ تیار ہے انشاءاللہ اس کے لیے؟ جو تیار ہے وہ ذرا بتلائیں کہ جی ہم نے طے کر لیا کہ آپ اس کام کو کام بنائیں گے۔ اب اس کے اعتبار سے نیت ہم نے کر لی، نیت کر لی، تشکیل کے بعد مجھے یاد ہے، بھولا نہیں ہو، میں نے کہا تھا بعد میں بتاؤں گا، اگر جس کو چاہیے وہ دعا جو حاجی صاحب نے اس تھانے دار کو بتلایا تھا وہ تشکیل کے بعد بتلاؤں۔ تشکیل کے وقت کوئی نہ اٹھے، بھیا برائے مہربانی چند منٹوں کی تشکیل کرتے ہیں ہمارے مولوی صاحب انشاءاللہ۔ تشکیل کے بعد مختصر سی دعا ہے، وہ دعا ضرور بتلاؤں گا انشاءاللہ، اور اس جوان کو جو حاجی صاحب نے پڑھنے کے لیے کہا تھا اس ملک میں جاتے ہوئے وہ بھی بتلا دوں، اور ایک اور چیز بھی بتلا دوں گا جو حاجی صاحب نے مجھے لے کر کہا تھا کہ سارے یورپ میں بتا کے دو۔ جی، جو نقد تیار ہے چلے 3 چلے کے لیے اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی جلدی سے کھڑے ہو جائیں۔ نقد جو اجتماع سے نقد تشریف لے جائیں گے چلے 3 چلے کے، جن کا ابھی ارادہ ہو گیا وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ نقد جی، ہر مسجد سے ہر مسجد سے 1 سال اندرون ملک کی جماعت تیار ہو، کم سے کم ہر مسجد سے ایک جماعت تیار ہو، ارشاد فرمائیں۔ اور جو نقد تیار ہے وہ کھڑے رہیں، وہ کھڑے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سنائے۔ اسلامک اسٹوڈیو اور کھڑے ہو جائیں، نقد اور کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اجتماع میں شرکت کے لیے آئے تھے، بات سنی، اللہ تعالیٰ نے دل میں ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، دل میں بات آ گئی، اب کھڑے ہو کر اس کا اظہار کریں۔ ہم نے تو رائے میں مشورے میں یہ بات سنی تھی کہ جی سارا مجمع وہ آئے گا جو نقد تیار ہونے والا، صرف وہی مجمع آئے گا۔ ماشاءاللہ دیکھیں کھڑے ہو رہے ہیں، اور بھی کھڑے ہو جائیں۔ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ یہ سارا نقد مجمع ہے، نہیں ہم نے تو وہاں یہی سنا تھا کہ جی مجمع بہت زیادہ ہو جائے گا، صرف نقد والوں کو بلائیں گے، تو جو نقد والے ہیں کم از کم وہ تو کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، اور جو ان کے ساتھ تیار ہوئے ہیں وہ بھی ہو جائیں۔ جی جی ماشاءاللہ، کھڑے ہوئے تھے، اب کیوں بیٹھ گئے؟ کھڑے رہو نا۔ ایسے تمام ساتھیوں سے درخواست ہے، پیچھے بھی والے بھی کھڑے ہو جائیں، ادھر بھی نام لکھنے والے ہوں گے، اپنے نام بھی لکھائیں، مولانا کچھ باتیں بتائیں وہ بھی سن لیں، اس کے بعد پھر اپنے حلقے میں جا کر کے اور وہ اپنی اپنی جماعتوں کی میں تشکیلیں کروا لیں، اپنے اپنے حلقوں میں جا کر کے اپنی تشکیل والوں سے اپنی جماعت کی تشکیل کرا لیں۔ کم سے کم اس جماعت میں 8 آدمی ہوں اور 10 زیادہ سے زیادہ 10 ہوں، 8 سے 10 تک کی جماعت بنائی جائے۔ اور الحمدللہ اس اجتماع سے جیسے کہ ایک بھرپور تعداد اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کرے سبھی اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اختلاط کریں، اپنی مسجد کے ساتھیوں کو تیار کریں، فضائل سنائیں اور ان کو ہمت دلائیں، حوصلہ دلائیں، اور اپنے ساتھ اللہ کے راستے میں لے کے نکل جائیں انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب جو بات رہ گئی ہے وہ سن لیجیے، اور اس کے بعد عصر کی نماز کی تیاری ہوگی، اور پھر عصر کے بعد پھر بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اور شب درمیان رب مہربان، آج آپ کی شب ہے، اسلامک اسٹوڈیو مغرب کے بعد اس میں جو مجمع آیا ہوا ہے اپنے دائیں بائیں والوں پر محنت کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ نفر جماعتیں سال کی اندرون اور بیرون کی جماعتوں کے بھی تفقد ہو رہے ہیں، اللہ پاک راستے کھولیں گے، ہم کوشش کریں گے، اللہ آگے راستے کھولتے جائیں گے
جماعتیں چلی گئی، کہیں بھی انشاءاللہ جانے کی ترتیب اللہ آسان کریں گے سب جگہ کے لیے سہولت، اور ساری دنیا سے یہ پریشانی، یہ مصیبت، یہ بلائیں ہیں، اس کو اللہ اپنی رحمت سے ختم کریں گے، کسی تدبیر سے ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو چیزیں ختم ہوں گی، اور رحمت کو متوجہ کرنے کا راستہ یہی ہے کہ ہم اس کام کو کام بنا کر پچھلے کی معافی مانگتے ہوئے آئندہ کے لیے عزم ارادہ کر قربانی کی شکلوں پہ آئیں۔ باقی جو چند چیزیں تھیں جو میں نے بتلایا، ایک تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی سارے یورپ میں یہ بتا کر آؤ، یہ درود شریف جتنا ہم پڑھتے رہیں گے اللہ کی رحمت متوجہ رہے گی۔ درود شریف پہ اللہ کی رحمت، ایک دفعہ درود پڑھیں تو اللہ کی 10 رحمت۔ ایک چھوٹا سا درود شریف ہے، صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وسلم، صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وسلم، بس یہ درود شریف اگر دن میں کوئی 500 دفعہ پڑھ لے تو دنیا اور آخرت میں کسی کا محتاج نہیں، 24 گھنٹے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مجلس میں پڑھے، 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے لیے آتے آتے 50 دفعہ پڑھے، نماز کے سے جاتے جاتے 50 دفعہ پڑھے، 100 دفعہ ہو جائے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وسلم، اعلیٰ ایک دفعہ شروع، 2 دفعہ نہیں ہے، صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وسلم 500 دفعہ پڑھے، نہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ آخرت میں کسی کا محتاج۔ اور وہ جو جواب تھا جس کو عائشہ نے دعا بتلائی تھی وہ تھی لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير۔ ریکارڈ کردہ رہنما ٹی وی انٹرنیشنل اسلامک اسٹوڈیو۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے چلتا جا، ہر جگہ تیرے لیے راستہ کھلتے چلے جائے۔ لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير۔ جو حافظ ہے خود جو ہے حافظوں سے پوچھ لو بھائی، لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، جو اپنے مسجد کے امام صاحب ان سے لکھوا لے، پڑھتے رہو، بارڈر کراس کرتے جاؤ، اس میں تعداد نہیں۔ اور وہ جو تانے دار صاحب کو حاجی صاحب نے بتلایا تھا وہ یہ بتلایا تھا کہ جب گھر میں داخل ہو، جب بھی گھر میں داخل ہو زور سے سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو۔ حدیث سے بعد میں آتا ہے کہ جو گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ وافر رزق کا فیصلہ کرتا ہے، صرف سلام کرنے وافر، جب گھر میں داخل ہو سلام کرو۔ حضور نے فرمایا اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو بھی سلام کرو، تمہارا یہ سلام فرشتے مجھے پہنچا دیں اگر گھر میں کوئی نہ ہو۔ حاجی صاحب نے اسے کہا کہ صرف گھر میں جب داخل ہو سلام کرو، اور پھر کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے، چھوٹا درود ہے، اور پھر ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور پھر ایک مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بس سلام، درود شریف، بسم اللہ، سورہ اخلاص، تو مشکل چیز تو نہیں ہے، پیسے لگیں گے، اس پہ خرچہ ہوگا۔ جب گھر میں داخل ہو فرمایا بھائی یہ عمل کر کے اندر داخل، جتنا قرضہ ہے وہ بھی اللہ اتار دیں گے، آئندہ مقروض بھی کبھی نہیں ہوگا، اور وافر رزق کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، نہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ مانگنے کی ضرورت۔ 15 دن کے بعد ہی اس نے پیغام بھیج دیا عائشہ صاحب کو کہ جی میرا تو کام اللہ نے چالو کر دیا۔ کریں گے اہتمام، لیکن چلے کی چھٹی، 3 چلے کی چھٹی، سال کی چھٹی، بس وظیفہ ہی پڑھتے رہیں گے۔ جس کے 3 چلے نہیں لگے اب تک وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے نا، پتہ تو چلے۔ تو آپ لوگ کب لگاؤ گے پہلے یہی بتا دوں۔ وظیفہ میں نے مفت میں دے دیا ہے، زندگی تو ملی بھی ہے، بات تو پھر وہاں پہ خبر میں، وہاں تو اللہ میاں کو نہیں چاہیے تھے۔ اچھا رمضان تو بس آ ہی گیا رمضان، چلو اچھا جن کے سالانہ چلے ابھی تک نہیں لگے، 3 چلے لگے ہوئے تھے، سالانہ چلہ رہتا ہے، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے پتا چلے، اللہ کو حاضر ناظر جانے۔ تو یہ سالانہ چلے والوں کا سالانہ چلہ کب لگے گا؟ جلدی لگ جائے گا انشاءاللہ۔
चलो नमाज की तैयारी करें। सुभान